أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 124 ہے۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ النحل کو مکمل کریں گے۔ اس کی کل 128 آیات ہیں۔ آج اس سورت کو ہم مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل سے آج صبح کی بھی جو کلاس ہوتی ہے، بچیوں کی کلاس، وہاں بھی آج صبح سورہ مریم ہم نے کمپلیٹ کی، اور آج یہاں ہم سورہ نحل کمپلیٹ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، بے شک ہم نے سبت کے قصے کو یا سبت کی سختی کو مسلط کیا تھا ان لوگوں پر جنہوں نے اس میں اختلاف کیا۔ سبت آپ جانتے ہیں ہفتہ کو کہا جاتا ہے، سیٹرڈے۔ یہود نے سبت کی سختیاں اپنے اوپر خود لاگو کروائی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں بھی، شریعت میں بھی جمعہ کے دن ہی کی فضیلت تھی، لیکن یہود نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ضد کی اور کہنے لگے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں زمین اور آسمان پیدا کیے، 7ویں دن آرام کیا، لہذا 7واں دن ہمارے لیے چھٹی کا دن مقرر کیا جائے۔ جب انہوں نے بڑی ضد کی، حالانکہ یہ ان کا انتہائی غلط عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں اگر پیدا کیا زمین اور آسمان کو، پھر اللہ تعالیٰ کو آرام کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ ان کا عقیدہ درست نہیں تھا۔ لیکن جب وہ جب انہوں نے جھگڑا کیا، ضد کی، تو ان کے لیے پھر سبت کا قانون مقرر کیا گیا، یعنی ان کے لیے پھر چھٹی کا دن سبت ہی کو مقرر کیا گیا، ہفتے کو ہی مقرر کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ان پر کچھ سختیاں بھی کی گئی، کچھ قوانین انہیں دیے گئے کہ اب آپ نے اس دن صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، کوئی اپنا کام نہیں کرنا ہے۔ پھر جب وہ سختیاں ان پر کی گئیں، وہ اس قانون کی پابندی نہیں کر پائے جو ہم پڑھ آئے ہیں سورہ بقرہ میں، انہوں نے اس دن کی خلاف ورزی کی، مچھلیاں اسی دن آنے لگیں، تو پھر وہ کہنے لگے کہ آج تو ہم نے یہ نہیں پکڑی ہیں، بلکہ پہلے ہی دن وہ پانی وہ گھڑی بنا کے رکھتے تھے کہ یہ کل کی ہیں آج کی نہیں، ایک بہانہ بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کونوا قردۃ خاسئین، کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ ان کی پاداش میں کیا کیا انہیں بھگتنا پڑا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اگر ہم نے سبت کا یہ جو قصہ جو ہے، یا سبت کی جو تکلیف ہے، یہ ہم نے ان پر مسلط کی تھی، ورنہ ابراہیم علیہ السلام کے دین میں جمعہ ہی کی فضیلت تھی، جیسے آج ہماری شریعت میں جمعہ ہی کی فضیلت ہے۔ پھر اس کے بعد نصارہ جو تھے وہ سبت کی پابندی کرتے تھے، لیکن پھر انہوں نے بھی جھگڑا کیا اپنے نبی سے، کہا کہ نہیں، ہمیں بھی ایک دن اس کے بعد چھٹی کا مقرر کیا جائے۔ پھر ان کے لیے اتوار کا دن چھٹی کے لیے مقرر کیا گیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اگرچہ بعد میں آئے ہیں، لیکن یہود و نصارہ سے ہم پہلے ہوں گے، وہاں پہ قیامت کے دن ہم سب سے آگے ہوں گے، یعنی ہم ایک دن آگے ہوں گے یہود سے، ہمارا جمعہ ہے، ان کا سبت ہے یعنی ہفتہ ہے، اور 2 دن ہمارے بعد ہیں نصارہ، یہ ان کا اتوار ہے۔ تو فرمایا اگرچہ کتابیں ہیں ان کی ہم سے پہلے آئی ہیں، لیکن ہم آخرت میں ان سے آگے ہوں گے، ایک دن آگے یہود سے، 2 دن آگے نصارہ سے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے اگر سختی کی، جو سبت کی سختی تھی، سبت کی جو پابندیاں تھیں، ہم نے اگر ان پر کی، اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے اختلاف کیا، اختلافوا فی، جب انہوں نے اس میں اختلاف کیا کہ ہمیں فلاں دن چاہیے، اس دن آرام کیا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو ہم نے ان پر وہ سختیاں کی۔
اور پھر فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، اور بے شک تیرا رب لَيَحْكُمُ ضرور فیصلہ کرے گا، فرمائے گا، بَيْنَهُمْ ان کے درمیان، یوم القیامت قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس میں جس میں کہ وہ آپس میں اختلاف کرتے تھے، یعنی یہ سارے اختلاف وہاں ان کے درمیان اللہ تعالیٰ خود ہی وہاں پہ فیصلہ فرمائے گا۔ یہ ساری چیزیں جن میں بھی اختلاف ہے، یہود کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ہم اس کے صحیح پیروکار ہیں، نصارہ کہتے ہیں ہم ہیں، مشرکین مکہ کہتے تھے ہم ہیں، اور ہم مسلمان کہتے ہیں ہم ہیں، یعنی ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیح پیروکار ہم ہیں۔ تو فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود ہی اب فیصلہ فرمائے گا کہ حقیقی معنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے والے کون تھے، تو وہی پہ فیصلہ ہوگا۔ الحمدللہ ہمیں یقین ہے اور قرآن کی روح سے ہم ہی ہیں جو ملت ابراہیم کے پیرو ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے۔ پھر اس کے بعد والی جو آیت ہے، آیت نمبر 125، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اب حکم ہو رہا ہے، ادعو الی سبیل ربک، دعوت دو آپ اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمت حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ اور بہترین اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم اور بحث کرو ان سے، مباحثہ کرو ان سے، باللتی ہی احسن ایسے جو کہ بہتر طریقہ ہو، یعنی احسن طریقے سے ان کے ساتھ بحث کیا کرو، بحث و مباحثہ کیا کرو۔ ان ربک بے شک تیرا رب ہوا عالم وہ خوب جاننے والا ہے، بمن ضل عن سبیلہ اس کو جو بھی راستے سے بھٹک گیا، جو اس کے راستے سے گمراہ ہوا، اس کو ٹھیک طرح سے جانتا ہے۔ وَهُوَ عَالَمُ اور وہ خوب جاننے والا ہے، دا بیسٹ نوور بہترین جاننے والا، سب سے اچھا جاننے والا ہے ان کو، بالمہتدین ہدایت پانے والوں کو، ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی وہ ٹھیک طرح سے جانتا ہے، کون ہدایت یافتہ ہے کون گمراہ ہے۔ اب آپ کو کیا کام کرنا ہے، یہاں میں دعوت کے اصول ہمیں بتائے گئے۔ یقیناً ہم میں سے ہر ایک کو داعی تو ہونا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے کاموں پہ یہ ذمہ داری رکھی ہے کہ اب تم نے یہ کام کرنا ہے، دعوت کا کام۔ تو دعوت کے اس میں اصول بیان کیے گئے ہیں کہ جب تم نے بلانا ہے اللہ کے راستے کی طرف تو تمہیں خیال رکھنا ہوگا تین چیزیں آپ کے اندر، تین اصول بیان کیے گئے۔ پہلی چیز حکمت، دوسری چیز موعظہ حسنہ بہترین نصیحت، عمدہ واعظ اچھی نصیحت، اور تیسری چیز جدال احسن یعنی احسن طریقے سے بحث و مباحثہ کرنا جہاں ضرورت پڑے۔ تو حکمت کیا ہے؟ حکمت سے مراد کچھ مفسرین نے لیا ہے قرآن، یعنی قرآن کے ذریعے آپ دعوت دو، کچھ نے لیا ہے قرآن و سنت، دونوں چیزیں اس سے مراد لی ہیں، اور کچھ نے کہا کہ یہ سادہ لفظ ہے، حکمت دانائی کو کہا جاتا ہے، یعنی حکمت میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ دیکھو جب تم نے اللہ کے دین کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف بلانا ہوگا تو موقع و محل دیکھا کرو، جس کو آپ دعوت دے رہے ہو جنہیں ہم مخاطب کہتے ہیں، اس کی ہر چیز کو دیکھو، کیا اس وقت اس کا مائنڈ ہے سننے کے لیے تیار ہے، کیا اس کے حالات ایسے ہیں کہ وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہے۔ اسے کوئی پریشانی ہوگی تو آپ اسے پکڑیں گے کہ پہلے میری نصیحت سنو، اس وقت آپ کی نصیحت کا اس پر کیا اثر ہوگا۔ تو حکمت میں یہ چیزیں ہیں کہ آپ موقع و محل دیکھیں، اور مخاطب جو ہے جس سے آپ خطاب کرنے جا رہے ہیں اس کی ساری چیزوں کو آپ مد نظر رکھیں کہ اس وقت یہ ذہنی طور سننے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے، یہ حکمت ہے۔ اور دوسری چیز اس میں یہ بھی آتی ہے، حکمت یہ کہ آپ اس کا ذہنی معیار دیکھیں، وہ کس معیار کا ہے۔ وہ ان پڑھ ہوگا تو آپ اسے بڑی بڑی حکیمانہ باتیں کہیں گے، بلند قسم کی باتیں کہیں گے، وہ اس کے پلے نہیں پڑیں گے۔ یا اگر وہ بہت زیادہ زیرک ہے، ذہین ہے، تعلیم یافتہ ہے تو آپ اسے کوئی ہلکے انداز سے دعوت دیں گے، اس کا بھی اس پر اثر نہیں پڑے گا۔ گویا آپ نے اس کی ذہنی استعداد کو بھی دیکھنا ہے، حالات کو بھی دیکھنا ہے، موقع محل کو بھی دیکھنا ہے، اور اس کی ذہنی استعداد جو ہے، ذہنی قابلیت جو ہے، لیاقت جو ہے، اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔
یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اور پھر موعظہ حسنہ یعنی بہترین نصیحت، یعنی عمدہ بات بھی آپ اگر کریں گے، اگر آپ ڈھنگ صحیح نہیں ہوگا بات کرنے کا تو وہ تو بفر جائے گا، دور چلا جائے گا. جیسے کسی شاعر نے کہا ہے، بات کتنی بے سلیقہ ہو نعیم، بات کرنے کا سلیقہ چاہیے. یعنی آپ نے اگر کسی کے دل میں اترنا ہے تو بات کرنے کا ڈھنگ بھی ایسا ہونا چاہیے، یعنی نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ. اور لفظ دعوت میں یہ چیز خود ہی شامل ہے کہ آپ دعوت دے رہے ہیں. دعوت کس کو دی جاتی ہے؟ دعوت کیسے دی جاتی ہے؟ انسان چاہتا ہے کہ یہ میرے قریب آئے. دعوت تو اسی کے کہتے ہیں. صرف پہنچانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم نے بات پہنچانی ہے بس، نہیں، ہم نے دعوت دینی ہے، اسے قریب کرنا ہے. اگر آپ کسی کو بہت بڑا انعام دینے والے ہوں، اسٹیج پر آپ انہیں بلائیں اور پھر آپ کا بلانے کا ڈھنگ سیدھا نہیں ہو، بلکہ بدتمیزی کے ساتھ کسی کو کہیں ابھی آجا اپنا یہ انعام لے جا، وہ کہے گا بھائی مجھے اس انعام کی ضرورت نہیں. اگر آپ تمیز سے بات ہی کرتے میرے لیے کافی ہے. یہ سونے کا میڈل ہو، کچھ بھی ہو، یہ تمہیں مبارک ہو، مگر مجھے اس بدتمیزی کے ساتھ اس انعام کی ضرورت نہیں. تو دعوت کے اندر خود بھی یہ چیز پوشیدہ ہے، مفہوم یہ پوشیدہ ہے کہ کسی کو آپ بلائیں گے عزت کے ساتھ بلائیں گے، اس کی عزت نفس کا بھی دھیان رکھیں گے، محبت کے ساتھ بلائیں گے. اور موعظہ حسنہ میں یہ چیز بھی، یہ معنی بھی اس میں پوشیدہ ہے کہ سننے والا محسوس کرے کہ یہ سنانے والا جو ہے، داعی جو ہے، دعوت دینے والا جو ہے، اس کے دل میں میری محبت ہے، یہ مجھے چاہتا ہے مجھے فائدہ پہنچانا، یہ میرے نقصان کی بات نہیں کرتا بلکہ اسے میرے مستقبل کی فکر ہے. اسے فکر ہے میری کہ کہیں میں گمراہ نہ ہو جاؤں، راہ سے بھٹک نہ جاؤں، مجھے نقصان نہ پہنچے. یہ میرا ہمدرد ہے. اس کی گفتگو سے اس بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے. تو اس میں موعظہ حسنہ اسی کو کہتے ہیں، نہیں دل، ایسی بات جو دل میں اتر جائے، دل میں اتر جائے. یہ دو چیزیں کچھ لوگوں نے کہا یہ بنیادی اصول ہیں. اور جو جادلہم باللتی ہی احسن، یعنی جدال احسن، بحث و مباحثہ، یہ کبھی کبھی اس کی ضرورت پڑتی ہے. اگر کہیں بحث بھی کرنی پڑے تو بحث کے دوران جس سے آپ بحث کر رہے ہیں وہ اس چیز کو محسوس نہ کرے کہ آپ اس پر اپنی برتری جمانا چاہتے ہیں کہ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں. جب بحث یہ رخ اختیار کرے گی گویا آپ اپنی برتری جتانا چاہتے ہیں کہ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، تو پھر یہ بحث درست نہیں، یہ غلط ہے. آپ یہ احسن نہیں ہے، یہ جدال احسن اسے نہیں کہیں گے. بلکہ بحث کا مدعا یہ ہوتا ہے کہ آپ دلائل کے ساتھ ان کے سامنے بات کریں، اس میں بھی نرمی ہو، اس میں بھی پیار ہو، ٹپک رہا ہو، آپ کی ہمدردی ٹپک رہی ہو، آپ کی ہر بات سے، گفتگو سے وہ محسوس کرے کہ یہ مجھے بات سمجھا، اس لیے رہا ہے کہ یہ میرا خیر خواہ ہے، یہ میرا بدخواہ نہیں ہے. تو جدال احسن اسی کو کہیں گے. اب کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو تین اصول بیان کیے گئے ہیں یہ تین قسم کے لوگوں کے لیے ہیں. یعنی طبقہ ایک ایسا ہوتا ہے آپ کے جو مخاطبین ہوں، جن کو آپ نے دعوت دینی ہے، اس میں ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جہاں حکمت کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، پڑھا لکھا اچھا طبقہ ہوتا ہے، ذہین طبقہ. ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو عوام ہوتی ہے، وہاں آپ کو موعظہ حسنہ استعمال کرنا، یعنی صرف نصیحت ہی نہیں بلکہ جذبات کو بھی آپ نے ابھارنا ہے، محبت کے ساتھ. یعنی وہ آپ کے پیچھے پیچھے چلیں، انہیں محسوس نہ ہو کہ وہ آپ کے پیچھے چلنے جا رہے ہیں. جب آپ بات کریں وہ یہ سمجھیں کہ یہ ان کے ہی دل کی بات ہے. آپ کا انداز ایسا ہو کہ آپ وہ یہ محسوس کریں کہ میرے اس عقیدے کے خلاف بات نہیں کر رہا ہے، یہ میری مخالفت میں بات نہیں کر رہا ہے، یہ میرے مسلک کے خلاف نہیں، میرے کسی عقیدے کے خلاف نہیں، بلکہ تو میرے دل کی بات کر رہا ہے. کیونکہ دین جو ہے دین فطرت ہے. جب آپ صحیح ڈھنگ سے دین کسی کے سامنے رکھیں گے، وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا، جب آپ صحیح ڈھنگ سے بات کریں گے وہ سمجھے گا یہ میری بات ہے، یہ اس کی بات نہیں ہے. اسی کو کہیں گے موعظہ حسنہ. تو یہ عوام کے لیے ہے. اور پھر ایک گروہ ایسا ہوتا ہے جو اس قسم کا ہوتا ہے جو بحث و مباحثہ جس کا شیوا ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، وہ ہٹ دھرم ہوتا ہے.
لیکن اسے بھی نہیں چھوڑنا ہے، اس سے بھی بات کرنی ہے، اگر بحث کی ضرورت وہاں پڑے تو جدال احسن وہاں کرنا ہے، یعنی احسن طریقے سے آپ بحث کریں گے اور بہتر طریقے سے آپ اسے سمجھائیں گے کہ اس دین کی خوبیاں کیا ہیں، اس میں کون سی چیز ایسی ہے جس کے بغیر آپ کو مانے بغیر چارہ نہیں، اس انداز سے آپ اسے سمجھائیں گے، اسے جدال احسن کہیں گے۔ تو یہ 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ پھر فرمایا ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ یہاں ذرا یہ بات بھی ذہن میں رہے، اگر ہم اپنے سامنے رکھیں گے فرعون سے زیادہ ہم یہ کہیں گے ظالم کون گزرا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے جب حکم کیا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، موسیٰ اور ہارون سے کہا جاؤ مگر اس سے جب بات کرو گے تو نرم گفتگو کرنا۔ حالانکہ اللہ کو یہ معلوم تھا کہ اس نے ماننی ہے بات نہیں ماننی ہے، اسے معلوم تھا یہ ماننے والا نہیں ہے، لیکن ایک دائی کی جو صفات ہیں، ایک دائی کے لیے جو اصول بیان کیے گئے ہیں، اس نے نرمی سے بات کرنی ہے، فرعون کو بھی کہا گیا۔ اور پھر کتنا کام کیا حضرت نوح علیہ السلام نے، 950 سال کام کیا، لیکن نرمی کتنی تھی کہ جب وہ اس سے کہتے ہیں، اس کی قوم جب کہتی ہے اس سے کہ ہم تو تمہیں گمراہ دیکھتے ہیں، تم تو راہ سے بھٹکے ہوئے ہو، تو نوح علیہ السلام جواب میں کہتے ہیں یا قومی انی لیس بی ضلالہ، کہ میں گمراہ نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ اور ہود علیہ السلام سے جب کہتے ہیں تم بیوقوف ہمیں نظر آتے ہو، تم کم عقل ہو، تو انہوں نے جواب دیا یا قوم انی لیس بی سفاہۃ، کہ میں بیوقوف نہیں ہوں، کم عقل نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، بلکہ رب العالمین کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ یعنی کس خلوص کے ساتھ، کس محبت کے ساتھ، کتنا تنگ کیا تھا نوح علیہ السلام کو اپنی قوم نے، کتنا غصہ دلایا تھا، لیکن وہ سب برداشت کر کے نرمی سے کہا کہ نہیں میں گمراہ نہیں ہوں۔ جب وہ گمراہ کہتے تھے آپ نے کہا لیس بی ضلالہ، نہیں میں گمراہ نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین۔ اور حود علیہ السلام نے بھی کہا لیس بی سفاہہ، میں بیوقوف نہیں ہوں، میں کم عقل نہیں بلکہ رسول ہوں رب العالمین کا۔ اور اسی طرح آپ دوسرے انبیاء کا تذکرہ بھی جب پڑھیں گے کس کس قسم کی بدتمیزیاں کی گئی، لیکن انہوں نے کس خلوص کے ساتھ کہا، کس محبت کے ساتھ کہا کہ نہیں ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، آپ ہماری بات سنو۔ تو یہاں اس بات کو بھی ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے کہ ہمارا طریقہ کیا ہو۔ بے شک تیرا رب جو ہے وہ بہتر جاننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے، اس کو جو گمراہ ہے اور اس کو بھی جانتا ہے، وہ خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اگر تم تکلیف دو، اگر تم بدلہ لو، فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، تو اتنا لو، یعنی اتنی تکلیف دو جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے۔ یہ والی آیت، اس آیت کے بارے میں مفسرین کا یہ ماننا ہے کہ یہ مدنی آیت ہے، حالانکہ پوری صورت یہ مکی صورت ہے، لیکن یہ والی آیت جو ہے یہ مدنی آیت ہے۔ غزوہ احد کے موقع پہ جب 70 لوگ، ان میں 63 انصار تھے، 7 تھے مہاجرین، جب 70 لوگ وہاں شہید ہو جاتے ہیں تو ان میں سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا مسئلہ کیا، ناک کان وغیرہ کاٹے گئے، بہت زیادہ زیادتی کی گئی۔ اس موقع پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب ہمیں ان پر غلبہ آئے گا تو ہم ان کے 70 آدمیوں کا یہی حال بنائیں گے، یعنی ان کے بھی ہم ناک کان وغیرہ کاٹیں گے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اگر تمہیں بدلہ لینا ہی ہو تو آپ اتنا ہی لے سکتے ہیں جتنی زیادتی آپ کے ساتھ کی گئی ہے، لیکن اس آیت کو اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس کا حکم عام ہے، آپ صرف ان کے لیے نہیں بلکہ تا قیامت اس کا حکم ہے کہ اگر کبھی آپ کے ساتھ ایک دائی کے ساتھ زیادتی کی جائے، اسے جسمانی تکلیف دی جائے یا ذہنی تکلیف دی جائے یا کسی بھی قسم کی تکلیف دی جائے تو اسے بدلہ لینے کی اجازت ہے، لیکن اتنا ہی بدلہ وہ لے سکتا ہے جتنی تکلیف اسے پہنچائی گئی ہے۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ، مگر ساتھ ہی فرمایا اور اگر تم صبر کرو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو وہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔
یعنی یہ صرف یہاں نہیں، کئی موقعوں پہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں یہ کہ جب بدلے کی بات آتی ہے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سفارش بھی کر دیتے ہیں کہ اگر صبر ہی کرو گے وہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی انتقام آپ لے سکتے ہو، لیکن کتنا لے سکتے ہو؟ برابر جتنا آپ پر ظلم ہوا ہے، جتنی آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جتنی سختی آپ کے ساتھ کی گئی ہے، بس اتنی ہی سختی آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا ایک کان کاٹا گیا، آپ بھی ایک ہی کان کاٹیں گے۔ اگر آپ کی ایک ناک کاٹی گئی، اگر ناک کاٹی گئی تو آپ ناک ہی صرف کاٹیں گے۔ اگر آپ کو ایک، اس سے فقہا نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جب کسی کو قتل کیا گیا ہو تو اس کے بدلے میں اسی انداز سے اس کو قتل کیا جائے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ اور اس اعتبار سے اگر کسی کے بہت سارے پہلے اعضاء کاٹے گئے ہو پھر اسے قتل کر دیا گیا ہو تو فقہا نے کہا کہ آپ ایسا نہیں کریں گے، سیدھا آپ تلوار سے قتل کریں گے، کیونکہ آپ کو معلوم نہیں ہوگا کس قدر اسے تکلیف دی گئی ہوگی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس سے زیادہ تکلیف دے بیٹھے تو آپ ظالم ہو جائیں گے۔ یہ عدالت جب فیصلہ کرے گی ان چیزوں کو مد نظر رکھے گی کہ جتنا کسی کو تکلیف پہنچی ہے اس سے زیادہ اسے تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ تو یہاں یہ پھر وہ اصول آپ یاد رکھیں، بنیادی چیز اس میں یہ ہے کہ وَلَا إِن صَبَرْتُمْ، اور صبر کرنے والوں کے لیے کتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ معیت حاصل ہو جاتی ہے اللہ کی۔ اس کو آپ یوں سمجھیے کہ اگر کبھی کوئی شخص کسی تکلیف میں مبتلا ہو، پریشانی میں مبتلا ہو، تو ملک کا سربراہ اگر اس کے اس کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہے کہ بھائی گھبراؤ مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، کتنا انسان کو بھروسہ ملتا ہے کہ بھائی ملک کا سربراہ، پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ جو ہے میرے ساتھ ہے اور وعدہ کر رہا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس سے بڑا وہ آئے گا کہ نہیں، میں تو بہت کچھ ہوں، میرے پاس بہت کچھ ہے۔ تو ذرا اندازہ کرو جب اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا مالک، کائنات کا خالق، کائنات کا حکمران جو ہے، حقیقی حکمران جو ہے، جب وہ کہتا ہے کہ جب تم صبر کرو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے، تو ہمیں اس معاملے میں ہر جگہ صبر کا راستہ ہی، صبر کا دامن ہی تھامنا چاہیے، صبر والا راستہ ہی اختیار کرنا چاہیے۔ تو اپنے نبی علیہ السلام سے بھی کہا اگر تم صبر کرو گے، پھر انہوں نے اسی وقت تہیہ کر لیا تھا کہ میں صبر کروں گا، میں انتقام نہیں لوں گا، اور جو قسم کھائی تھی اس کا ہم نے اور فدیہ وغیرہ دیا جاتا ہے وہ دیا تھا۔ اور جب مکہ فتح ہوا تو اسی کے کو مد نظر رکھ کر اس وقت آپ نے عام اعلان کیا تھا معاف کرنے کا، کسی سے کوئی انتقام نہیں، سب کو معاف کر دیا تھا۔ اور پھر فرمایا وَاصْبِرْ، اب یہ آخری آیت، دو آیات ہیں، وَاصْبِرْ، اور صبر کرو، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور تمہارا صبر ہوگا بھی کب؟ إِلَّا بِاللَّهِ، اللہ ہی کی توفیق سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم صبر کرو اور تمہارا صبر جو ہے اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور ان کی وجہ سے تم غمگین مت ہو جاؤ، جو ان کی یہ کارستانیاں ہیں، یہ جو تمہیں تنگ کر رہے ہیں، ان سے تم غمگین مت ہو جاؤ۔ وَلَا تَكُ، اور تم نہ ہو جاؤ، فی ضَيْقٍ، تنگی میں مبتلا، مما یمکرون، جو مکر کریں، جو چال بازیاں تمہارے خلاف یہ لوگ کر رہے ہیں، ان سے تم اپنے دل میں تنگ نہ ہو جاؤ، دل کی تنگی اس سے محسوس نہ کرو۔ کرنے دو یہ کیا کرتے ہیں، ہم تو دیکھ رہے ہیں، نہ تم غمگین ہو جاؤ ان چیزوں سے اور نہ تم دل کی تنگی محسوس کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مع الذین اتقوا، یہ معیت دیکھیے، معیت حاصل ہو جاتی ہے، ساتھ حاصل ہو جاتا ہے اللہ کا، کن دونوں کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ؟ الذین اتقوا، یہ آخری آیت ہے، آیت نمبر 128۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، یعنی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے پرہیز کیا، ان کے ساتھ۔ والذین هم محسنون، اور وہ لوگ جو نیکوکار ہیں، محسن ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور احسان کا سلوک ساری مخلوق سے، سارے انسانوں سے کرنا، وہی چیزیں ہیں۔ اللہ کی نافرمانی سے بچو، لوگوں سے بہتر سلوک کرو، احسان کا سلوک کرو۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، جو احسان کی بات وہاں بھی کہی گئی ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، بہترین سلوک، اچھے کام۔
کرنے ہیں اور تقوی کی روش اختیار کرنی ہے۔ یہ آخری اس کی آیت ہے، اس میں پورا سمجھو خلاصہ ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، کیا ایک تقوی اختیار کرنے کی، اور دوسری محسنین میں بھی ہمارا شمار فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی احسان کا سلوک کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو سورۃ النحل آج ہم نے مکمل کی اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس سورت کے جو احکامات ہیں وہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پہ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز کل سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہوگا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔